Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آج الحمدللہ مائک کی سیٹنگ خاندانی ہے. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے قسم اٹھائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کے رب کی قسم یعنی اپنی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں اور پھر جو آپ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس میں دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا اور اس فیصلے کو مکمل تہہ دل سے قبول کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جب تک یہ تین کیفیتیں مسلمان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں. یحکموک فیما شجر بینہم. آپس کے اختلافات میں فیصلہ نبی سے کروانا پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ جو فیصلہ آئے اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کرنا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا فیصلہ ہے. تیسری بات دل و جان سے اس کو قبول کرنا یعنی خوش ہونا اس پہ جو ہے بالکل عین انصاف کے مطابق ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو بظاہر اس کے خلاف ہے. تبھی اصولی بات یہ ہے نا کہ کبھی بھی ایک آیت ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ بولو بھائی نہیں کیا جاتا. آج کل مارکیٹ میں ہر شخص قرآن و حدیث کی فہم کا دعوے دار ہے اور حدیثوں کے ریفرنس دے دے کے لوگوں کو جمہور امت سے ہٹایا جا رہا ہے. تو بس وہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ حوالے کے ساتھ بات کی ہے، حوالے کے ساتھ بات کی ہے. لکل فن الرجال. ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کے ماہرین ہوا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے.
دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں دوسری حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ بیان کو ریکارڈ آپ لوگ نہ کریں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں قابل اپلوڈ نہیں ہوتی, اس کو ایڈٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے, تو وہ پھر ہمارے لیے بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو لوگ اخپل طریقے سے اپلوڈ کرتے ہیں. جب بیان تو چینل پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو ویڈیو پوری بنی ہوئی ہوتی ہے, وہاں سے ہم نے کوئی پابندی تو نہیں لگایا, جو چاہے نکال لے وہاں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے خود سے ریکارڈ کرنے میں ایک نقصان تو وہ ہے, دوسرا آپ کی توجہ بٹے گی, بیان سننے سے جائیں گے آپ, ریکارڈنگ کو فوکس کریں گے آپ. تو وہ ہو رہا ہے ریکارڈ, وہ وہاں سے اٹھا لیں, کس نے منع کیا آپ. تو فلا وربک لا یؤمنون, قرآن کی آیت کیا ہے کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ میں اگر کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر دوں اور وہ حقیقت میں حق پر نہ ہو تو میرے فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال, بولو بھائی, نہیں ہو جاتا. بھائی دیکھو, وسیم نے سجاد سے 1 کروڑ روپے لیے, ٹھیک ہے نا, اور لینے کے بعد پی گیا, جو کہ سبھی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسے دے قرضہ, وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے. اس کی ایک شرح ہے, اس کا مطلب ہے ایک, وہ پھر غور کریں بعد میں بیٹھ کے. تو وسیم نے سجاد سے 1 کروڑ روپے لیے, لینے کے بعد حسب معمول جو ہوتا ہے دنیا میں, اور یہاں زیادہ ہوتا ہے, لینے کے بعد ایسے بن گئے جیسے سجاد, دنیا میں سجاد نام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, انہیں دیکھ کے راستہ ہی بدل لیتے ہیں. اب سجاد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وسیم نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. فرض کر لیں کہ میں جج ہوں, میں عدالت میں قاضی ہوں, میں نے پولیس بھیجی, پولیس نے وسیم کو اٹھا لیا. یہ سب باتیں خلائی دنیا کی ہو رہی ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ جب سجاد میرے پاس آئے گا کہ وسیم نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں اور میں جج ہوں, تو میں بولوں گا بھائی تو 1 کروڑ اس کو دے سکتا ہے تو پہلے یہ بتا مجھے کتنے دے گا. تو پہلے تو 10 لاکھ میرے لیے سائڈ پہ نکال کے رکھ دے. جب اس نے 10 لاکھ روپے مجھے ایڈوانس میں دے دیے اگر, تو سجاد کے لیے وسیم کو پکڑنا جتنا مشکل تھا اس سے زیادہ اب مجھے پکڑنا مشکل ہو جائے گا اگر ایڈوانس میں پیسے دے دیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا کہ فلاں نے 10 لاکھ لیے اور فلاں نے, تو 2 کیس ہو جائیں گے. تو اس لیے ایڈوانس میں کسی کو پیسے نہ دیا کریں. مہر ایڈوانس میں دو گے نا, وہ بھی پی جاتے ہیں آج کل, نکاح نامہ غائب کر دیں گے. تو ایڈوانس کا کام ہی نہیں ہے اس زمانے میں. بہت سے تاجر لوگوں کو ہم نے بہت سمجھایا, نہیں دو پیسے بھائی, آج کل کسی پر یقین نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. نہیں جی, وہ تو 10 سال سے پارٹنر ہے, وہ تو 20 سال سے تو 20 سال سے وہ اس لیے کہ وہ چھوٹے موٹے پیسے لے کے نہیں بھاگنے کا پروگرام, اس کا ارادہ ہے بڑا گیم کھیلنے کا. ان کو آپ کو بھی سمجھایا تھا نا, نہیں آیا تھا نا سمجھ میں, تو نہیں آئے. دیکھو بیٹھ کتنے میرے بیانات سنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اب میں نام نہیں لوں گا. ان کو میں نے 15 سال پہلے سمجھایا تھا جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تھا, اور میرے بھی پیسے اس وقت ڈوبے ہوئے تھے. تو بہت سمجھایا, نہیں آیا, وہی ہوا غائب پیسے. اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا کمبخت پروفٹ کے نام پہ دے رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ اگر کوئی پروفٹ دے رہا ہے نا آپ کو, اس کا مطلب وہ بہت بڑا فراڈی ہے, اللہ معاف فرمائے. کیونکہ پروفٹ دینا اس کی علامت ہے کہ اب وہ بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے, وہ چھوٹا موٹا چور نہیں ہے. تو جو پیسے آپ کی پینٹ میں رکھے ہوئے ہیں صرف وہ آپ کے ہیں. یاد رکھو, انڈیا پاکستان, انڈیا میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, پاکستان میں زیادہ ہے.
کہ پیسوں کے بارے میں گورنمنٹ کا بھی اصول یہی ہے, دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہوں گے نا تو پیسے اسی کے ہیں. پینٹ آپ کی ہو. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسے کمائے کس نے قرضہ دیا, کیا کیا, نہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پینٹ کس کی ہے. اگر پینٹ آپ کی ہے تو پیسے آپ کے ہیں, پینٹ سلیم بھائی کی ہے تو پیسے پھر آپ کے نہیں. آپ کروڑ ہاں بولو کہ میرے, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے لگوا لو, وہ انگوٹھے لے کے آپ ساری دنیا میں گھومتے رہو گے, آپ کو اس انگوٹھے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے پاس پڑے ہوئے تھے انگوٹھے ابھی, پھر میں نے پھاڑ کے پھینک دیے, میں نے کہا کیا فائدہ ایسے انگوٹھوں کا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, درمیان میں تو چٹکلے چلتے رہتے ہیں نا. قیام و طعام آپ نے دیکھا نا موٹر وے پہ, تو وہ آتا رہے گا. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ سلیم نے سجاد سے 1 کروڑ روپے لیے. سجاد میرے پاس آیا, میں جج ہوں یا میں محلے کا امام ہوں, کچھ بھی فرض کر لیں کہ جی آپ نکلوائیں. میں جج ہوں, میں نے پولیس بھیج کے سلیم کو اٹھوا لیا. تو سلیم نے انکار کر دیا, بھائی میں نے تو نہیں لیے. تو میں سجاد کے ذمے لگاؤں گا کہ گواہ پیش کرو, کوئی اسٹیمپ پیپر پہ تحریر پیش کرو, ثابت کرو کہ اس نے تم سے پیسے لیے ہیں. سجاد کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, وہ بیچارے نے اعتماد کی بیس پہ دیے تھے. میں نے سلیم سے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم نے پیسے نہیں لیے. اس نے قسم اٹھا لی. تو میں فیصلہ کس کے حق میں کروں گا؟ سلیم کے حق. سجاد سے بولوں گا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لہذا عدالت تمہیں باعزت بری کرتی ہے, پتلی گلی سے نکل لو. دوبارہ سلیم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں خود چھیڑوں گا آ کے. پولیس اب سلیم کے بجائے کس کو چھیڑے گی؟ تم کو, کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو عدالت فیصلہ کس کے حق میں کرے گی؟ سلیم کے حق میں نا, حالانکہ وہ تو چور ہے, اس نے تو پیسے کھائے ہیں, اس نے اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. کیا خیال ہے؟ تو جیسے ہی آج ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لائے اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے, حالانکہ وہ اس پیسے کا مستحق, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال حلال نہیں ہوگا. میں نے ظاہری اعتبار سے فیصلہ کیا ہے اور ظاہری اعتبار سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. میں تو گواہوں کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا, گواہ نہیں ہے تو فیصلہ میں نے مدعا علیہ کے حق میں کر دیا. تو اب مدعا علیہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ نبی کا فیصلہ ہے لہذا اب یہ پیسے میرے لیے کیا ہو گئے؟ حلال. تو آپ نے فرمایا نا 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 نا, میرے فیصلے کی وجہ سے پیسے حلال نہیں ہوں گے, قیامت میں یہ نکلیں گے اور دنیا میں بھی دینے پڑیں گے. یہ تو ظاہری لحاظ سے میں نے فیصلہ کیا, کیونکہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دونوں کو ملاتے ہیں ہم. ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ آپس کے اختلاف میں نبی سے فیصلہ نہ کروائیں اور نبی جو فیصلہ کریں اس پہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائیں, یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہاں حدیث میں آ رہے کہ میرے فیصلے کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا. کیا مطلب؟ وہ فیصلہ اللہ کی نظر میں نافذ نہیں ہوتا, لہذا اس فیصلے کی بیس پہ یہ نہیں کہ اب سلیم بھائی نے کسی سے پیسے لیے تو وہ لے کے کھا جائیں. نا 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 نا, اگرچہ نبی کا فیصلہ ہے مگر جس نے پیسے کھائے ہیں اس کو پتا ہے کہ نبی سے اس میں اجتہادی خطا ہوئی ہے. اور خطا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے. آپ نے گواہ, جو جج جو کام کرتا ہے نا, جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے نا بھائی. ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں, شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور مکر گیا,
بیوی نے اپنے کانوں سے سنا. اب بیوی آئے گی مفتی کے پاس کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. مفتی فیصلہ کر دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی, آپ پتلی گلی سے نکل لو. شوہر آتا ہے, خدا کی قسم میں نے نہیں دی. وہ بعض دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اب مفتی کیا ہو جاتا ہے, مفتی صاحب کنفیوز ہو جائیں گے نا. تو یہاں 2 الگ الگ فتوے دیے جاتے ہیں. شوہر کو کہا جاتا ہے اگر تم نے نہیں دی, بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو نہیں ہوئی ہے. بیوی کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم پتلی گلی سے نکل لو. گواہ بیوی کے پاس نہیں ہے. تو مفتی کے پاس جب جائیں گے تو مفتی 2 الگ الگ ایک ہی کیس میں فتوے دے گا. بھائی تم اگر صحیح کہہ رہے ہو تو نہیں ہوئی ہے, وہ صحیح کہہ رہی ہے تو طلاق ہو گئی ہے. عورت کو مفتی صاحب کہیں گے تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم کسی بھی طرح سے جان چھڑاؤ, بھاگو یہاں سے, تمہارے لیے اس کو اپنے اوپر قدرت دینا حلال نہیں ہے. لیکن اگر مفتی کو ایز اے جج اس کے پاس آئیں گے, اس کو کہیں گے ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں, فتویٰ نہیں لیتے, آپ قاضی بن کے جج بن کے ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے, تو فیصلے میں مفتی شوہر کا ساتھ دے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے. مفتی کہے گا بھائی ایسے تو کوئی بھی عورت کسی پہ الزام لگا دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن شوہر کے حق میں جب مفتی فیصلہ کرے گا تو ساتھ میں کان میں اس کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلے کی طرح ہے. اس فیصلے کی وجہ سے اگر آپ نے واقعی بیوی کو طلاق دی ہے تو میرے اس فتوے کی وجہ سے حقیقت میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ تو ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں, ورنہ کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دے نا, عورت کوئی بھی جس نے جان چھڑانی بولے اس نے دی ہیں, تو اب کیا ہمیں کیا پتا دی ہیں کہ نہیں دی ہیں, جھوٹا الزام بھی تو لگ سکتا ہے نا. تو اب دیکھو یہاں مفتی کے فتوے کے بعد بھی اگر شوہر نے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہوتی. سیم یہی کیس نبی کی زندگی میں بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کی گواہی سننے کے بعد, جو بھی ایک عدالت کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو میرے فیصلے کی وجہ سے کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے. اب ہم دوبارہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو دل و جان سے جو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ نبی, اگر تمہیں پتہ ہے کہ نبی سے فیصلے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی کا مطلب کہ جان کر نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے, گواہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا بھی نہیں. اللہ بتا دے تو ایک الگ بات ہے, تو اللہ نے بتایا بھی نہیں, نبی نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا, تو اس فیصلے کو ماننا اس شخص کے لیے پھر نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے جو اس فیصلے کی وجہ سے کسی کا حق دبا رہا ہے, بلکہ وہ پر واجب ہے کہ وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اگرچہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے پیسوں کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں اور میں آپ کے فیصلے کے باوجود اس کی رقم لوٹاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں, نبی سے فیصلہ لازمی کرواؤ, اور ادھر نبی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے فیصلے میں خطا ہوئی ہے تو اس کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں فیصلوں میں فیصلے کا الگ الگ مفہوم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلے کا مفہوم کیا ہے؟ بول لو نا, کیا ہو گیا؟ الگ الگ. جہاں قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ سے فیصلہ نہ کروائیں, تو یہاں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بذات خود یہ میرا رائٹ ہے بھی یا نہیں ہے. دیکھو فیصلے کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں, میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی میں بات بڑھ جائے گی. مسئلہ سارا ہے کس کا؟ کھوپڑی کا ہے نا.
بھائی دیکھو اخروٹ کے اندر مغز ہوتا ہے اور وہ کھوپڑی کے لیے بہت ہی مفید ہے نا. ارے اخروٹ کی دیکھا کھوپڑی کی ہیلمٹ کی طرح ہوتا ہے نا, پورا کھوپڑی بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر مغز بھی دماغ جیسا ہوتا ہے. تو مغز تو دماغ جیسا ہوتا ہے, لیکن اس مغز کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ دماغ استعمال ہوتا ہے. اخروٹ جب آپ توڑتے ہیں تو وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو کے پھر کیسے مصیبت سے نکالنا پڑتا ہے نا اس میں سے. تو اللہ نے, اور پھر وہ جب کھائیں گے تو دماغ تیز ہوگا, تو اللہ نے بتا دیا کہ دماغ کو تیز کرنا آسان کام نہیں ہے. اخروٹ کھانا تو آسان ہے, لیکن اس کو نکالنے کے پروسیس کے لیے مغز ماری کرنی پڑے گی. تو یہ دماغ کا مسئلہ جو ہے نا, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اور بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسئلہ ہے بیان کو کھوپڑی میں اتارنا. جیسے اخروٹ سے مغز نکالنا مشکل ہے نا, تو یہ جو ہماری کھوپڑی ہے اس میں چیزیں ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. تو میں اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. وہی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی وسیم نے اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے طلاق دے دی. یہ طلاق کو ہٹ کے چھوڑو, کوئی اچھی مثال دو یار. یہ کیا وراثت کی مثال لے لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسی چیزیں سن کے نا آدمی نہیں بھی دینا چاہ رہا ہوتا, جا کے دے دیتا ہے. کہہ رہے اتنی دفعہ مفتی صاحب سے سنا ہے اور نام بھی میرا وسیم ہے. ٹھیک ہے نا, تو چلو یہ لو. نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا, تو خام خواہ میں ایسی ناپسندیدہ چیز کا تذکرہ کیوں کرے آدمی. ہم وراثت پہ آ جاتے ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا, ابا کے وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور کوئی وارث نہیں ہے. بیوہ اتفاق سے پہلے چلی گئی تھیں, جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بھائی خواتین میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پہلے میاں جائے گا دنیا سے, وہ بیوہ بنیں گی, یہ شرف حاصل کریں گی بیوہ ہونے کا, اس کے بعد وہ دنیا سے جائیں گی. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں وہ پہلے گئے کیوں تھے, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا. آپ دیکھ لو, یہ مشاہدہ ہے. 99% میں نے دیکھا ہے مرد پہلے جاتے ہیں دنیا سے, اکثر ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا, لیکن ہم تو بھائی ظاہر کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ بھائی اب کیا کہہ سکتا ہے آدمی. تو کیس آیا ہمارے پاس, ایک صاحب کا انتقال ہوا, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور کوئی وارث بولو بھائی نہیں ہے. 1 لاکھ روپے انہوں نے چھوڑے. لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اس 1 لاکھ میں 66% میرا ہے, 66.366, اور بہن سے کہہ رہا ہے تمہارا 33.33% ہے. 1/3 تمہارا ہے, 2 حصے بولو بھائی میرے ہیں. یعنی رائٹ کس کا کتنا ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے نہیں, آدھا میرا ہے اور آدھا آپ کا, کیونکہ ہم دونوں اپنے ابا کی اولادیں ہیں, تو اس میں لڑکا لڑکی کا کیا فرق, جتنے تمہارا حق ہے اتنا ہی میرا حق. میں بھی ابا کی, بلکہ میں تم سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی, میں نے ابا کی خدمت تم سے زیادہ کی ہے. تم تو ابا کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, آج تک تم نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی اپنی ابا سے, اور ابا نے تو تمہیں تو ویسے عاق بھی کر دیا تھا, اخبار میں اشتہار دے دیا تھا, تو تمہارا تو 0 بنتا ہے. لیکن چلو میں دل بڑا کرتی ہوں, آدھا تم لے لو. اور لڑکی گواہوں سے ثابت بھی کر دے کہ یہ میرا بھائی 1 نمبر کا نالائق, ابا کی بددعائیں باقاعدہ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس نے, کہ ابا نے زندگی میں اس کو اتنی موٹی موٹی بددعائیں دی ہیں, کمبخت دفع ہو جا, میرے مرنے کے بعد تیری وراثت میں, میری وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پوری ریکارڈڈ اسٹیمپ پر پہ ٹھپے انگوٹھے سب کچھ. لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں, میرا 2/3 ہے. چاہے ابا گالیاں دیتے تھے, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے تھے, یہ کسی کو بھی گالیاں دیتے تھے. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں والا بیان آپ سن لیے گا, پھر سمجھ میں آئے گا. تو اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام اس بارے میں بولو نا کیا کہتا ہے, کہ ابا کی جو میں نے نافرمانی کی, ابا کی بددعائیں لی, ابا نے آگ کر دیا, وصیت میں لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ککھ بھی نہیں ملے گا. تو اسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں
کہ کیا واقعی مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا یا آدھا ہی ملے گا؟ لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس بارے میں آپ کا کیا رائٹ ہے اور میرا کیا رائٹ ہے، یہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے، یہ ہم عقل سے فیصلہ کروائیں گے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ابا کے لیے، اور ابا چاہتے بھی نہیں تھے. یا وہ کہتی ہے امریکہ کے قانون سے فیصلہ کروائیں گے، یا وہ کچھ بھی کہتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لڑکی اسلام کے سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتی. کس بارے میں؟ کہ میرا اس وراثت میں حق بولو بھائی کتنا بنتا ہے. یہاں اگر دونوں بالفرض مفتی کے پاس آ جائیں، مفتی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی لڑکا کیسا ہی نالائق تھا، ابا نے عاق کر دیا، ابا نے وصیت لکھ دی کہ وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، یہ تمام چیزیں وراثت کے معاملے میں بالکل کالعدم ہے. بیٹے کو 2/3 ملے گا اور لڑکی کو 1/3 ملے گا. اب اس فیصلے پر اگر لڑکی کو اعتراض ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اسلام کا فیصلہ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنا حق اللہ نے اس کو دیا ہے یہ اس سے زیادہ مانگ رہی ہے. تو ایک فیصلہ تو مفتی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت بتا دیتا ہے کہ یہ ہے اکارڈنگ ٹو اسلام ایسے ہے. اور ایک فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا 33% میں مانتی ہوں، لڑکا کہتا ہے میرا 66% میں مانتا ہوں، لیکن لڑکا کہتا ہے اس کو میں نے 33% دے دیا ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے بولو نہیں ملا، اور وہ وراثت تھی لڑکے کے قبضے میں. اب دونوں میرے پاس آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لڑکے نے فار ایگزامپل واقعی دے دیا ہے 33%، لیکن دیتے ہوئے اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا. اب بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھے میرا 33% حصہ نہیں دیا، میں بھائی سے پوچھوں گا وراثت میں تمہارا قبضہ تھا، تمہارے ہاتھ میں تھی تو تم نے دے دیا. وہ کہہ رہے ہاں دے، میں کہ گواہ لے کر آؤ، کہ گواہ نہیں ہے تو میں کس کے حق میں فیصلہ کروں گا؟ لڑکی کے حق میں، حالانکہ وہ 33% لے چکی ہے. اب یہاں پہلی صورت میں لڑکی پر میرا فیصلہ ماننا واجب تھا، دوسری صورت میں لڑکی کے لیے میرا فیصلہ ماننا حرام اور ناجائز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دونوں فیصلوں کی نوعیت کیا ہے؟ چینج ہے. ایک کی نوعیت یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے حق دیا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے لیا ہے، یہ ایک الگ ٹائپ کا فیصلہ ہے. ایک کی نوعیت یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ پتہ تو چلے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. تو قرآن کی آیت اس بارے میں ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کہ تم میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ فیصلہ نبی سے کروانا ہے، اور نبی سے مراد نبی کی ذات نہیں بلکہ اسلام سے کروانا ہے. اس فیصلے کو اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ قرآن کی نظر میں اسلام سے خارج ہیں. آپ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آج بہت سے لوگ اپنے خاندانی جھگڑوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے، کس کا رائٹ بنتا ہے کس کا نہیں بنتا، اس معاملے میں اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. اور نبی کے دور میں جب اسلام کا فیصلہ ہوگا تو وہ کون کرے گا؟ نبی کریں گے نا. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کے مطابق فیصلہ کروانے تو نبی کے وارثین علماء کریں گے وہ فیصلہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو اپنے جھگڑوں میں مفتیان کرام سے فتویٰ نہیں لیتے، ان سے رائے معلوم نہیں کرتے کہ اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی نظر میں وہ مسلم نہیں ہے. اور آج یہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے USA میں ڈیورس دی ہے، طلاق دی ہے، اور اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی. وہ صحیح کیس تھا، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے میں نام لیے بغیر یہ واقعہ سنا دوں. شوہر بڑا نالائق،
جو انہوں نے بتایا ایسا ایسا یوں بہت پوری کہ وہ غلط تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. اب یو ایس اے کی عدالت کہتی ہے کہ اپنی پراپرٹی میں اتنا حصہ بولو بھائی وائف کو دو. مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں عدالت میں کیس کر کے بڑے آرام سے کروڑوں روپے کی مالک بن سکتی ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عدالت نے بچے میرے حوالے کر دیے ہیں, سب کچھ ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا؟ سنو میرے بھائی, یہ ہے وہ فیصلہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. میں نے پہلے تو اس خاتون کو شاباش دی. میں نے کہا میں مسائل کے جوابات بہت پہلے سے دے رہا ہوں, میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے, اور 20 سال سے تو باقاعدہ پراپر طریقے سے. پہلی دفعہ کسی خاتون نے یو ایس اے یا یو کے سے فون کر کے پوچھا ہے کہ عدالت مجھے کروڑوں روپے شوہر کی پراپرٹی میں سے دے رہی ہے, کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ورنہ جب گورنمنٹ دے رہی ہو تو لوگ باپ کا مال سمجھ کے پی جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبکہ وہ شوہر بقول ان کے خراب بھی تھا, حقیقت میں تھا نہیں تھا تو اللہ ہی جانے نا. اب ہم نے تو ایک طرف کی بات سنی ہے, فرض کر لیتے ہیں خراب تھا, وہ ہو بھی سکتا ہے, اور دی بھی خود اس نے ڈیورس, اور بڑا ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے اس میں سے 1 روپیہ بھی حلال بولو نا نہیں. کہہ رہی وہ تو اتنا بڑا ظالم, اس نے یہ کیا. میں نے کہا جو بھی کیا اس کا حل یہ کہ آپ کی جان چھوٹ گئی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے بیوی کو حقوق ادا کرو, نہیں ادا کر سکتے لٹکا کے مت رکھو اس کو, بولو نا فارغ کرو. تو قرآن نے کہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, عزت کے ساتھ رکھو, نہیں رکھ سکتے تمیز سے بولو بھائی رخصت کر دو. اور تمیز سے رخصت کرنے کا مطلب قرآن نے بیان کیا, عدت کے دوران اس کا خرچہ اٹھاؤ, عدت کے بعد لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. اب بدنام نہ کرو اس کو, ابے یہ تو ایسی تھی, ابے یہ تو ایسا, تاکہ کہیں اور شادی نہ ہو سکے اس کی. کسی بھی طرح سے اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو. اور جو کچھ اس کو تم دے چکے ہو فلا تأخذوا منہ شیئا, کسی ایک چیز کے بھی واپسی کا مطالبہ. ابے کیا ہو گیا بول لو یار, گولڈ پہنا دیتی ہیں نا سانسیں جوش میں آ کے میری بہو کا ہو گیا. ابھی بہو نے پھر اگلے دن سے کچھ بھی کیا, اب کہہ رہی ہیں گولڈ واپس کرو. نہ بھائی دے دیا, بولو بھائی. آپ نے بیگم کو مکان اس کے نام کرا دیا یا پورے بحریہ ٹاؤن اس کے نام کر دیا آپ نے. اب جب ڈیورس دیے قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذوا منہ شیئا وإن آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا, سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپسی کا مطالبہ مت کرو. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو جو گفٹ دیے وہ آپ کے ہو گئے, اور اگر مہر نہیں دیا تو آپ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے گا مہر. میں نے کہا پھر یہ کیس کر کے جو کروڑوں کے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے مہر کی رقم کاٹ کے باقی کیا کر دیں, بولو نا بھائی واپس. یہ باتیں آپ سن تو رہے ہیں, سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, جب آپ پر آئے گی نا تو پھر دیکھتا ہوں کون کتنا عمل کرتا ہے. سننے میں بہت آپ کو ایمان تازہ ہو گیا, اس خاتون کے زندہ باد کے نعرے لگاؤ بھائی, بڑی نیک خاتون تھی, واہ 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 واہ. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا بولتے کیوں نہیں ہے. وہ تو بڑی نیک, میں نے تو اس کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا آپ تو ویسے ہی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤ گی. کروڑوں روپے کون چھوڑتا ہے بھائی, اچھی خاصی جائیداد بن رہی تھی, اور پھر شوہر نے اتنا ستایا بھی ہو, پھر تو یہ تو بھی یہ ستانے کا کفارہ ہے, کفارے کے نام پہ
قرآن نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. شوہر ظالم ہے, تنگ کر رہا ہے, تو قرآن نے کہا یا تو سلو کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ گھر بچانے کے لیے. نہیں ہو رہا تو قرآن نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا, علیحدگی اختیار کرو, اس سے خلا لے لو, طلاق کا مطالبہ کر لو, کچھ حق معاف کر کے کسی طرح جان چھڑاؤ اس سے. تو وہ چھوڑ گئی نا جان, شکر ہے لٹکا کے نہیں رکھا, ظالم تھا چھوڑ دیا. کہہ رہی ہیں ایسی کنڈیشن میں آ کے چھوڑا ہے, اب عمر زیادہ ہو گئی, اب تو کہیں شادی کا بھی مسئلے امکان مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے, غور کیا جا سکتا ہے, آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے, جب ظالم تھا تو پہلے ہی طلاق لے لیتی, اور اس نے لٹکایا, اتنا ٹائم کر دیا. یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسے حلال, ابھی تو بات چل رہی ہے اس کا, وہ اس کے جو ہے نا کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے. اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رائے, عدالت میں خلا کی ڈگری دائر کی جاتی ہے, خلا لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اب خلا کا 6 مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا, تو عدالت الگ سے پھر شوہر کے ذمے بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہیں. بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا, کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بالکل الگ ہے نا. تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کسی مفتی سے, کسی مستند دارالفتاء سے, اور یاد رکھو کسی شخصیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے, اداروں سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ مفتی آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے آپ کو. کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں, کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر بڑے سے بڑا مکھنچو اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, اور مفتی اعظم لگا دو تو وہ بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. پاکستان میں 15-20 مفتی اعظم ہیں. جو آفیشلی ضیاء الحق کے دور میں جن کو مفتی اعظم بنایا گیا تھا وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے. وہ تو پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا اور ضیاء الحق نے کہا تھا بھئی ایک پاکستان میں ایک بڑے مفتی ہونے چاہیے. وہ تو باقاعدہ پراپر طریقے سے ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا گیا, اور وہ اتنے نیک ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ لگایا جائے, لیکن ان کو آفیشلی باقاعدہ علماء کے مشورے سے. اور ان علماء میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ تھے, اور ان سے علم میں بھی زیادہ تھے. تو تجویز یہ ہوئی تھی کہ ان کو بنا دیا جائے مفتی اعظم, لیکن حضرت نے فرمایا نہیں, مفتی رشید احمد صاحب فرمایا نہیں, ان کو جو میرے شاگرد ہیں ان کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت کا کیونکہ گوشہ نشینی کی زندگی تھی, حضرت نے فرمایا مفتی اعظم پاکستان کا بننے کے بعد پھر جو یہ اسی آدمی پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ لفظ جو عوام میں جن کا انفلوئنس زیادہ ہو, جن کا اثر رسوخ زیادہ ہو, کیونکہ پھر ان کی ذمہ داریاں پھر یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میرے نام کے ساتھ نہ لگاؤ, یعنی مجھے نہ بناؤ مفتی اعظم. تو اہل حق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ فلاں فلاں کو یہ, حالانکہ وہ فلاں آپ کے شاگرد ہیں, ان کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں, علماء نے لقب دیا, لیکن وہ خود اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ پسند نہیں کرتے, لیکن علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے. تو جو صحیح ہوتا ہے نا وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کہ مجھے کیوں یہ عہدہ دے دیا. لیکن آپ کو آج مارکیٹ میں پاکستان مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی, تو کوئی غیر مسلم آئے گا حیران ہوگا یہاں ہر ایک ہی سب سے بڑا مفتی ہے. ارے سب سے بڑا کا مطلب تو یہ کہ یہ سب سے بڑا ہے, باقی سب اس سے چھوٹے. لیکن یہاں ہر ایک کیا ہے, حالانکہ وہ سرے سے مفتی نہیں ہوگا, مفتی اعظم تو دور کی بات ہے. پاکستان میں یاد رکھو جو آزادی ہے نا آپ کو ہر لحاظ سے, صرف مفتیوں میں نہیں ہے. آپ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں, کوئی نہیں پوچھے گا MBBS کیا بھی ہے کہ نہیں, اور حکیم بن کے بیٹھ جاؤ آپ, پھر تو آپ کی بلے بلے, اس کا تو کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. دواؤں میں اسٹرائڈ ڈال کے بیچو, مردہ زندہ ہو جاتا ہے 2 گولیاں کھا کے نا, ایک فٹ فاٹ کا, کیا حکیم صاحب نے دوا دی, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا. تو حکمت کا بھی ایک کورس ہے باقاعدہ, پراپر ڈگری ہے,
اور اس کے بغیر کسی کے لیے کلینک کھولنا انلیگل ہے, مگر کوئی جانچنے والا نہیں ہے. جو اوریجنل حکیم ہے ان بیچاروں کا پتہ ہی نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی کو کہہ دیا وہ 2 نمبر حکیم ہے, مجھے تھوڑی پتا تھا, میں نے کہا وہ ڈگری, کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں, تو اس نے بتایا بھائی میں 2 نمبر نہیں ہوں, میرے پاس ڈگری ہے. ٹھیک ہے, میں نے باقاعدہ پراپر پڑھا. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں, شکر ہے وہ میری بات پھیلی نہیں, کیونکہ وہ جو جعلی لگ رہا ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے, اور جس کے جو چورن بیچ رہا ہے نا بیٹھ کے, وہ رش ہے اور نفس پکڑ پکڑ کے. ایک حکیم صاحب مارکیٹ میں آئے, انہوں نے کہا کہ 2 کیلے کھا لو, میرا دم کیا ہوا, دما زندگی بھر نہیں ہوگا. بھائی کیلے کا دمے سے کیا تعلق ہے یار, اور پھر زندگی بھر کیلا کھایا اگر تو پھر دوبارہ ہو جائے گا. لائن لگی ہوئی تھی, یہ بات ہوگی 25-26 سال پرانی, وہ حکیم کے باہر لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی, بے وقوف بن رہے ہیں یار. ایک حکیم شوگر کا علاج کر رہے ہیں چینی سے. ابے کیا کر رہا ہے بھائی تو لیکن پبلک کی لائن دیکھو آپ. یہی ڈاکٹروں کا حال ہے, جو اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, سنجیدہ ہیں, ان کے پاس رش ہی نہیں ہوتا, کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا ان کو. اور جو بیٹھا ہوا ہے بس جو بھی آ رہا ہے ایک ٹیکا ٹھوکا, بندہ 2 منٹ میں فٹ فاٹ ہو کے گھر پہنچ گیا. تو یہ آپ کو فیسلٹی کہاں ملے گی میرے بھائی؟ پاکستان. ایک کتا تھا امریکہ میں, امریکہ واقعی کتا, پاکستانی سے کہا کہ یار مجھے پاکستان لے جاؤ. تو پاکستانی نے کہا یار یہاں تو انسان امریکہ آنے کے لیے ترستے ہیں, اور یہاں کتوں کو اتنا پروٹوکول ہے, شیمپو سے تمہیں نہلاتے ہیں, تمہارے گلے میں لاکٹ, اور تمہارے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت اسٹائل میں تمہیں رکھتے ہیں اور اتنا کھلاتے ہیں. تو ان کی تو غذائیں بھی جو کتوں کی ہوتی ہے نا, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنی, یعنی اس میں جو ہے وہ حرارے اور جو اس میں وہ کیا ہے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ اتنے, کیلوریز اتنی ہیں. ایسا نہیں کہ کھلا دے تو کتا ہی موٹا ہو گیا یا ہڈیاں نکل آئیں. ہمارے ہاں جو کتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ پلتے ہیں ٹھیک, حقیقت ہے اپنی ترکی میں نے کتے دیکھے, میں حیران یار, اتنے ڈیسنٹ قسم کے کتے, نہ کسی بھی بھونک. انہوں نے کہا یہاں کتوں کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوتی ہے, اور کتے کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے, اس پہ نمبر ہوتا ہے. ایسے کسی کو کتا بننے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کتا آیا اور گھومنا شروع کر دیا. یہ کتا پن کہلاتا ہے ان کے یہاں, کیونکہ کتا پاگل بھی ہو سکتا ہے نا, کاٹ بھی سکتا ہے. تو وہ اس کتے نے کہا پاکستانی سے کہ مجھے کہاں لے جاؤ؟ پاکستان میں لے جاؤ. اس نے کہا یار دیکھو دنیا ترستی ہے, اور تمہیں تو یہاں انسانوں سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے یار. کہہ رہے سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن بھونکنے کی جو اجازت وہاں پر ہے, یہاں پر یہاں نہیں ہے. جو آزادی وہاں ہے نا وہ یہاں نہیں ہے. یہاں تو بھونکنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ اللیگل ہے یا لیگل ہے, اللیگل ہے. تو وہاں سب کو کاٹ بھی سکتے ہیں, بھونک بھی سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے, تعویذ گنڈے والے بھی مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے, مفتی فلاں کام کیا ہے جی, جن اتارتے ہیں. کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ MBBS گردوں کا اسپیشلسٹ ہے, کام کیا ہے, جن چڑیل بھوت بھگاتا ہے. ارے تو MBBS ہے, تو اسپیشلسٹ ہے کڈنی کا, تو بھائی وہ کام کرنا, اور وہ کرے گا, وہ کبھی جن چڑیل بھوت نہیں بھگائے گا. لیکن مفتیوں میں آپ کو سینکڑوں مفتی ملیں گے جو مفتی اعظم بھی ہیں, اور کام کیا ہے, جن بھگانا لوگوں. اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے, اس مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جن چڑیل بھوت کے لیے. تو ہمارے اوپر تو میرے گھر سے تعویذ نکلتے رہتے ہیں الٹے سیدھے, میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں, جا بے اس کو کیا, بیٹھ کے جن بھگاتے رہے, بیٹھ کے جن سے بولتا ہوں آؤ رہو یار, انجوائے کرو, ہمارے ساتھ گپ شپ لگاؤ. لائف آتا ہی نہیں جن. عاملوں کے پاس پتہ نہیں لاکھوں جنات, کہتے ایک تو بھیجو ہمارے اوپر. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جنات ونات ہے ہی نہیں, الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں, یہ چھینٹیں نظر آ گئیں, بندر کے نشان نظر آ جائے, کلر کروا لو یار, رنگ خراب ہو گیا, بس اس سے زیادہ ان چیزوں کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایک دفعہ صاحب نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ بندر کے پنجے کے نشانات, اور نظر بھی آ رہے تھے واقعی. میں نے کہا کلر کروا لے, ختم ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ان چیزوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے ٹھپے لگا کے چلا گیا ہوگا رات کو. بندر یہاں کہاں سے آئے گا اللہ کے بندو؟ عامل آیا ہوگا, وہ چپکے سے دیکھا ہوگا اس نے آپ کی روٹین کہ کس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں, بندہ بھیجا ہوگا اور
2-3 ٹھپے لگا کے. یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ. ورنہ بندر اس دیوار پہ ایسے چپکے گا کیسے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ جن ہے, وہ بندر نہیں ہے. تو وہ جن جب بندر بن گیا تو اس کی کوئی اوقات ہے؟ تو نہیں ڈرو ان چیزوں سے. کوئی چھپکلیاں ہیں, چھپکلی ہے تو اسپرے کرو, مار دو, ختم. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی بھائی, جلدی سے سمیٹتے ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو, حتیٰ کہ عدالت بھی اگر فیصلہ کرتی ہے, تو آپ نے, اگر آپ کلمہ گو ہو تو آپ نے کسی مستند دارالافتاء, یہ لفظ یاد رکھیں, مفتی نہیں بلکہ دارالافتاء کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے مدارس میں ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں. یہ مفتیان کرام یہ نہیں ہے جو خضرا و گھاس کی طرح اگائے ہوں, ان کا کوئی پیچھے سے سلسلہ ہوتا ہے, نسب ہوتا ہے. انہوں نے اس سے پہلے جو وقت کے کوئی بڑے علماء ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے اور پراپر طریقے سے فتوے کا کام سیکھا ہوتا ہے. فتوے کی عبارت کیسے ہوتی ہے, لکھا کیسے جاتا ہے, اور کیسے دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں جھگڑوں میں, اور کیسے اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے, پھر دلیل کیسے دی جاتی ہے. یہ پورا یہ سیکھنے کا عمل ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھ دے یا یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے. تو دیکھو آپ بہت کچھ یوٹیوب پہ سنتے ہو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی, ٹماٹر کھانے کے یہ فائدے, خربوزہ کھانے کے یہ فائدے, چینی کے یہ فائدے, کیلے کھانے کے یہ فائدے, آم کے یہ فائدے. طبیعت ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, بھائی وہ تو وہاں لکھا ہوا ہے, تو ذرا بتانا کیا کھانا کیا ہے میں نے. اور یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ سے اپنا علاج کرا رہے ہو, اس کا مطلب آپ غسل کی تیاریاں پھٹے وٹے اپنے لیے منگوا لو. ٹماٹر کے فضائل دیکھ لیے تو اب ٹماٹر کھانا شروع کر دیا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ لکھے وہ جنرل نالج کے لیے ٹھیک ہے, وہ ٹماٹر خربوزہ مربوزہ کیا کرتا ہے, لیکن اگر آپ میں کسی چیز کی کمی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو بھائی وہ ڈاکٹر کس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ وہاں جاؤ گے آپ بولو گے بھائی کیا میں خربوزہ کھا لوں, وہ لکھا ہوا تھا کہ خربوزہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا, تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ آپ کو بتائے گا. آپ پہلے ہی خربوزہ بن چکے ہو بھائی, آپ میں مزید خربوزے کی گنجائش نہیں ہے. آپ تو کچھ بھی نہ کھاؤ, آپ تو ایکسرسائز کرو, ختم کرو اپنے آپ کو. خربوزہ کھا کے اور گول ہو جاؤ گے. کچھ بھی کرے گا وہ ڈاکٹر کا ہیڈک ہے, وہ میرا ہیڈک نہیں ہے. تو ایسے ہی مسائل بھی انٹرنیٹ سے نہیں دیکھے جاتے. کوئی مسئلہ ہے باقاعدہ پراپر کسی مفتی سے, ایسا مفتی جو کسی دارالافتاء سے اس کا تعلق ہو, اس کے پیچھے کوئی ہو. جیسے آج کوئی ڈاکٹر اٹھ کے آ جائے اور کہ میں کسی کلینک کو نہیں مانتا اور میرا کوئی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے, بس میں خود سے ہوں. بولو گے بھائی کیا کہ مریخ سے آیا ہے تو؟ کیونکہ یہاں تو جتنے ڈاکٹر ہیں تو وہ پہلے والوں کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ان سے سیکھا ہوتا ہے پراپر طریقے سے. ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے, صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا. پھر ڈاکٹر جتنا بوڑھا ہوگا اتنا ماہر ہوتا ہے, وہ اتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. میں تو بہت ہر طبقے سے ملتا ہوں نا, ینگ ڈاکٹر پہ مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے, میں بوڑھے ڈاکٹر کو فوکس کرتا ہوں. مجھے پتا ہے یار اس نے کئیوں کو مار چکا ہے, وہ جتنے بندے اس کی قسمت میں مارنے میں لکھے ہوئے تھے وہ اس نے قبرستان پہنچا دیے. نیا ڈاکٹر ہے, ابھی تو وہ مارے گا بندوں کو, بہت سو کو پہنچائے گا آگے. پھر تجربے ہوں گے وہ کیوں پہنچے, ان کا انا للہ کیوں, بتائے گا تھوڑی کسی کو, لیکن اس کو پتا ہے کہ یار یہ والا ٹیکا لگایا تھا تو یہ ہو گیا تھا اس سے. تجربہ تو تجربہ ہوتا ہے, اس کا کوئی متبادل تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی حکیم بھی ہو تو بھائی پرانا حکیم, کوئی تجربے کار حکیم ہو اور باقاعدہ پراپر کوئی استاذ ہو اس کا, اور استاذ بھی کل کا نہ ہو بلکہ وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہو کہ طب یونانی کوئی آج کی طب تھوڑی ہے, تو صدیوں پرانی ہے. تو یہ ابھی سے کہاں سے ایک دم سے اٹھ کے آ گیا. تو اس طرح یاد رکھو کہ جیسے میڈیکل سائنس میں صحت کے بارے میں ڈاکٹروں اور صحیح جو ماہر مستند حکیم ہے جو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں, تو ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کا کوئی اختلاف ہو کہ آپ کا حق بنتا ہے یا نہیں ہے, تو صرف عدالت کا فیصلہ کافی نہیں ہے, اور اس زمانے میں تو بالکل بھی کافی نہیں ہے. خواتین عدالت سے خلا لے لیتی ہیں, کسی مفتی سے مستند مفتی سے رابطہ نہیں کرتی, حالانکہ ان پر فرض ہے, کیونکہ بیوی کو حلال و حرام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو پوچھیں کہ بھی اللہ کی نظر میں میرا نکاح ختم بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟
یہ دیکھو جو ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے, یہ کیا حکومت پاکستان نے ہمیں بتایا ایسے نکاح ہوتا ہے؟ بولو نا. کیونکہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ادھر ایجاب ہو, ادھر کیا ہو, قبول ہو, تو نکاح کیا ہو جائے گا, ہو جائے گا. تو حالانکہ وہ عدالت آپ کے نکاح کو اس وقت تک نہیں مانے گی جب تک نادرہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا یا وہ سادہ نکاح نامہ نہیں ہوگا, نہیں مانے گی. لیکن شریعت کی نظر میں وہ نکاح ہو چکا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر 6 سال کے بعد جا کے نکاح نامہ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر عورت شوہر کے خلاف کیس کرے اور نکاح نامہ نہ ہو تو عدالت اس کیس کی سماعت نہیں, وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہی ہے, وہی اس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے کیا اس بیس پہ شوہر کے خلاف کیس کرنا جائز ہوگا؟ نہ شوہر کے لیے بیوی کے خلاف کیس کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ بلا وجہ اپنے آپ کو میری بیوی کہہ رہی ہے, حالانکہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور دلیل یہ دے کہ میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے. تو بھائی نکاح نامہ نہیں ہے لیکن آپ کا نکاح بہرحال ہوا ہے. شریعت کی نظر میں یہ آپ کی وائف ہے, آپ کے ذمہ اس کے حقوق ادا کرنا. لہذا یہ آپ پہ جو مالی خرچے ڈال رہی ہے عدالت میں کیس کر کے, عدالت تو کیس کو بری کر دے گی لیکن شریعت کی نظر میں آپ بری نہیں ہوں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک بات کا آپ کو اپنے اوپر لازم کر لو, دیکھو یہ باتیں دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اللہ کی نظر میں ان باتوں کی بہت ویلیو ہے. اللہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا مانتا ہے. اللہ کو ماننے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے آپس کے اختلافات میں آپ شریعت اور اسلام جو اللہ کا دین ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہو یا نہیں کرواتے. اس کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ اللہ کی نظر میں قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اس کے مقابلے میں کوئی قانون, کوئی لا, اللہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد ہے. سب سے سپیریئر کیا ہے؟ مسلمان کی نظر میں کیا ہے سب سے سپیریئر؟ اسلام. بس اسلام جس چیز کو صحیح کہے گا وہ صحیح, جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط. ٹوکن اسٹیٹ ایجنٹ ہڑپ کر دیتا ہے. ٹوکن لے لیتے ہیں نا پہلے کہ بھئی آپ ہم سے پلاٹ خریدیں گے یا ہم نے آپ کو پلاٹ بیچ دیا, ٹوکن لے لیتے ہیں نا پہلے 5-6 ہزار 10-20 ہزار اس مد میں لے لیتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت ہوتی ہے خراب کہ یار فلاں آدمی اس کے زیادہ پیسے دے رہا ہے. بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس نے آپ سے پلاٹ خریدا اس کی نیت خراب ہو گئی, تو کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ کہے گا اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے وہ ٹوکن کے پیسے ہڑپ کرنا جائز؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. اس کو ایگریمنٹ پورا کرنے پر مجبور تو کیا جا سکتا ہے, ایگریمنٹ توڑنے پر کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوتے, پیسے حلال نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں رکھ لو کچھ دن, ترساؤ اس کو, تاکہ جو ایگریمنٹ اس نے کیا ہے نا آپ کے کسٹمر نے آپ کے ساتھ, اس کو وہ مجبور ہو کے پورا کرے. مجبور کروا سکتے اس کو, پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہے, بالآخر دینے پڑیں گے. پیسہ کسی کا کسی بیس پہ حلال ہوتا ہے اور وہ ہے تجارت, یا کوئی آپ کو ہدیہ دے دے. اس کے علاوہ اسلام میں پیسہ کسی اور طرح سے, یا ملازمت ہو, سیلری مل رہی ہے آپ کو جس کو اجرت کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. گوروں نے درجنوں طریقے نکالے ہوئے پیسے کمانے کے, اسلام میں نہیں ہے ایسا. کچھ مخصوص طریقے ہیں, ان کے حد تک آپ کو باؤنڈ ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ جو بھی پیسہ آپ کماؤ گے اللیگل ہوگا, حالانکہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ لیگل ہوتا ہے. گورنمنٹ کی نظر میں بلیک منی اور وائٹ منی کی ڈیفینیشن الگ ہے, اللہ کی نظر میں الگ ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جس پیسے پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے وہ بچا رہے ہیں وہ بلیک منی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اور ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, ٹیکس دینا تو ایک الگ چیز ہے. اسلام کہتا ہے بلیک منی وہ ہے جو آپ نے ناجائز کمایا, سینما گھر کھولا ہوا ہے آپ نے, اس کی ارننگ آ رہی ہے, ٹیکس آپ دیتے ہیں, گورنمنٹ اس کو کیا کہتی ہے؟ وائٹ منی. اسلام کہتا ہے ٹوٹلی کیا ہے؟ بلیک ہے. سارا ہی اٹھا کے ٹیکس میں بھی دے دو گے نا پھر بھی حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کا شہری تو کہتے ہیں, اور کہنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن اس پہ نہیں کہ بھائی یہ پہلے حکومت کس کی ہے,
اس زمین پر اللہ کی حکومت ہے. یہ ملک تو لکیریں تو بعد میں کھینچی ہیں, یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی لکیریں ہیں. سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, باقی تمام رشتے اس کے بعد ہیں. تو آپ یورپ میں ہو, آپ امریکہ میں ہو, آپ کہیں بھی ہو, کوئی بھی فیصلہ آپ کے خلاف ہوتا ہے یا آپ کے حق میں ہوتا ہے, آپ نے سب سے پہلے اسی کنٹری میں کسی ماہر مستند مفتی سے, وہاں رابطہ نہ ہو تو کسی ایسی جگہ جہاں رابطہ ہو, آپ نے ان سے فتویٰ لینا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے کہ شریعت میں یہ میرے لیے حلال ہے یا بولو بھائی نہیں ہے. ایک بڑی پرابلم یہاں یورپ اور امریکہ میں یہ آ رہی ہے کہ لوگ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ ان کا مال اٹھا کے اپنے قانون کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دیتی ہے, اس کا گناہ مرنے والے کو ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا جو ان کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ وصیت کریں, پہلے سے لکھ دیں, کیونکہ لکھیں گے پھر گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے. لکھ دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اس میں سے اتنے, جو شریعت کے مطابق حصہ ہے, میری بیٹی کو اتنا, میری بیوہ کو اتنا. اگرچہ اس بیوہ کی وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا. سب نہیں ایسے ہوتا, جو بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. اس کا حق پورا بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, ملے گا اس کو. ایک مسئلہ میں بار بار بیان کرتا ہوں, جو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز بہت زیادہ ہو رہی ہو تو پھر اس پہ بہت زیادہ دفعہ بولنا پڑتا ہے. آج کل مارکیٹ میں دو کام بہت خاندانی ہو رہے ہیں. ابا کے بزنس کو بچے بڑھاتے ہیں, بیٹا خاص طور پہ جو بڑا بیٹا ہے, منجلا کسی کام کا کہیں بھی نہیں ہوتا, یاد رکھو. منجلے کا کام ہوتا ہے پیڑے کھانا بیٹھ کے, ذمہ داری اکثر بڑا بھائی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے نا, وہ اکثر ابا کے ساتھ ابا کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, بزنس کو ترقی دے دے کے کہاں تک. ابا نے ایک سموسے کی چھوٹی سی دکان کھولی تھی, گولے گنڈے کی ریڑھی تھی, آج گولے گنڈے چائنا کو کھلا رہے ہیں. ایک ہو سکتا ہے پاکستانی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کنٹری. مثال دے رہا ہوں, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نسوار ایکسپورٹ ہو رہی ہے, پان ایکسپورٹ ہو رہا ہے, گٹکا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ یہی چیزیں ایکسپورٹ بولو بھائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے گٹکے ہمارے ہاں بنتے ہیں, امریکہ جاپانی سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن گٹکے کی فیلڈ میں وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا گٹکا, ہمارا پان, ہماری نسوار. بہت اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ نے ہم لوگوں کو نام دیا ہے. یہ جو ڈرگس لیتے ہیں نا یہ لوگ امریکی, اور چھٹے لگا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ان سے ایک گٹکا کھلا کے دیکھو ان کو, یہ سب ڈرگ پھینک دیں گے. کہیں گے یار جو مزہ گٹکے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں. خیر, بیٹے نے ابا کے بزنس کو, ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا, گولے گنڈے کا ایک ریڑھی تھی, حلیم کی دیگ تھی, حلیم پہ آ جاتے ہیں, گٹکے کا کیا, حلیم کی دیگ تھی, چھوٹا سا ریڑھی تھی. بیٹا جاتا صبح شام ابو کے دیگ میں چمچہ بھی گھماتا, اور پھر اس میں بہت ہوتے ہوتے بالآخر آج اس کے بہت بڑا حلیم کا ہوٹل ہے, اور ابا کا ہو گیا انا للہ. سب نے جانا ہے. اب بیٹا کہتا ہے یہ سارا کاروبار کس کا ہے, میرا. ابا کی تو ایک دیگ تھی خالی, ابا کی کیا تھی, ایک دیگ تھی. اب تو یہ جو ہوٹل اور یہ سب کچھ, یہ تو اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے اور اسی پہ میں لگاتا رہا, محنت تو ساری میری. ابا تو گھر میں رہتے تھے, وہ تو سہ روزہ چلہ 4 مہینے کی جماعتوں میں نکلتے تھے, ان کو تو میں نے فارغ کیا ہوا تھا. مفتی سے فیصلہ کروائیں گے, وہ کہے گا بھائی چونکہ بزنس ابا کا تھا, آپ کو وہ پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا, ہم کہتے ہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اصل جو انویسٹمنٹ تھی وہ کس کی تھی, ابا کی. اسی سے کما کے لگاتے رہے آپ, اور اپنا بھی اگر لگایا تو کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کیا تھا نا, وہ تعاون تھا ابا کے ساتھ. اپنے پیسے الگ سے لگاتے, ابا کو گواہ بناتے کہ ابا آپ کے اتنی میری, تو اب میں اس میں کیا ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ شریک. جب تک کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کو صرف ثواب ہی ملے گا, کیونکہ بزنس ایگریمنٹ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہوتا. میں آپ کو 100 روپے لا کے پکڑا دوں اور آپ نے اس سے بزنس کرنا شروع کیا, کروڑ پتی ہو گئے, تو مجھے کچھ نہیں ملے گا اس میں سے,
میں کہوں میرے 100 روپے سے آپ نے اتنا کمایا, تو آپ کہو گے کیا تم نے کہا تھا کہ یہ 100 روپے سے جو ارننگ ہو مجھے دینا؟ ہم تو سمجھے ویسی میری پینٹ میں آپ نے 100 روپے لا کے فی سبیل اللہ رکھ دیے. تو کوئی بھی کسی کو پیسے پکڑا دے اور ریزن بیان نہ کرے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو میں نے آپ کو ایک خوشبو دے دی, آپ نے کہا بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کی خوشبو ہے یہ, انہوں نے مجھے گفٹ دی ہے. کوئی میرا عقیدت مند آیا, اس نے وہ خوشبو فار ایگزامپل 1000 میں خرید لی آپ سے, حالانکہ وہ 50 روپے کی تھی, تبھی تو میں نے دی تھی آپ کو. ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو 50 روپے کی خوشبو دیتا ہوں, ایسا نہیں, مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, 1000 روپے, آپ کو یار یہ تو بڑا پروفٹ ہو گیا, آپ نے اس 1000 سے خوشبو خرید کے آگے 2000 میں کسی کو پہنا دی. پھر 2000 روپے آئے, اس میں سے 1000 رکھے, پھر 1000 کی پہناتے پہناتے 10 سال میں آپ کا پرفیوم کا پورا کیا ہو گیا, ایک بڑا بزنس. بھائی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو. میں گیا, میں کہہ رہا یہ سارا میرے پیسے سے تم نے, میں نے تمہیں خوشبو دی تھی 50 روپے والی جو تم نے 1000 میں بیچی ہے. اب آپ کہو گے بھائی تو آپ کے پیسوں سے ہے, لیکن یہ تو گفٹ تھا نا. میں نے کہا میں نے کہا تھا یہ گفٹ ہے, میں نے بولا تھا یہ گفٹ ہے, میں نے تو ویسے ہی دے دی تھی آپ کو. تو میری نیت یہ تھی کہ آپ اس سے جتنا پروفٹ کمائیں گے وہ کس کا ہوگا, آدھا میرا ہوگا. تو بتاؤ یہ میرا دعویٰ درست ہوگا؟ بھائی اگر پروفٹ کا کوئی بزنس تھا تو کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں, اور پھر وہ خوشبو سے نہیں ہوتا, وہ پیسوں سے ہوتا ہے. تو بالکل یاد رکھو, ابا کے ساتھ جتنی مدد کر رہے ہو نا, کوئی الگ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, تو اس پہ آپ کو صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ملے گا. پھر رویا نہیں کرو یہ مفتی ہمارے خلاف فیصلہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ مفتیوں کے پاس لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی بس جتنا پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کمبخت وہ تو سارا دن, دوسرا بھائی میرا منجلا بھائی گٹکے کھاتا تھا, اس کو تو ابا بلاتے تھے حلیم کی دیگ میں چمچہ گھما, کبھی اس نے ایک چمچ نہیں گھمایا, اور اب کروڑوں روپے کا میں اس کو مالک بنا دوں. تو بنانا پڑے گا اس کو, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایگریمنٹ آپ کا نہیں تھا, سب ابا کا ہے. تو ابا کے سارے بچے ہیں, جو گٹکا کھانے والا بھی ابا کا اتنا ہی بچہ ہے جتنا زمزم پینے والا تھا. اس میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا. گٹکے کی سزا قیامت میں اس کو الگ سے مل جائے گی, آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. باقی جو سوال رہیں گے بعد میں دینا. وعلیکم السلام.